الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، مدتوں بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنل ایٹماسفیئر میں بات چیت نصیب ہوئی ہے۔ تحقیق و تنقید، جستجو علم، ایموشنل انکوائری اور پرماننٹ ایک stubbornness in seeking truth, which is generally the intention of a student, is very highly appreciable in the eyes of teachers and in the eyes of God also. But above all, before I start this lesson, ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ تصوف پر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے، سیکولر نے کیا، پریگمیٹسٹ مسلمان نے کیا، ان لوگوں نے تصوف کو جاہلانہ رسم و رواج کہا، کسی نے گریز دنیا کہا، کسی نے معاشرے کا اسے پیر تسمہ پا کہا، کسی نے فراریت اور عجز زندگی کا ایک بہانہ سمجھا، تو تصوف کے جسم کاری پر نااہل تنقید کے بڑے کاری زخم لگے۔ خواتین و حضرات، سب سے بڑا مرحلہ مشکل امر انسانی ذہن کے لیے ہے کہ وہ ایک ایسا سوال اٹھا لے جس کا جواب دینے کے لیے اس کے پاس اہلیت نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا، اس کے پاس اس کا کلچر نہیں ہوتا، انٹینشن نہیں ہوتی۔ جو لوگ تصوف پہ معترض رہے ان میں کوئی محترم علی عباس جلال پوری تھے، کوئی جناب غامدی صاحب تھے۔ فرینکلی ٹیلنگ یو، ان کا ڈیٹا جو ہے، ان کا حساب جو ہے، ان کا شعوری فاصلہ جو ہے اس اعلیٰ ترین ذہنی علمیت کی فضا سے بہت دور کا تھا۔ ذہن ایک بدبختی کا شکار ہے جسے ابن عربی نے اپنے الفاظ میں کہا کہ علم حجاب اکبر ہے۔ تھوڑا سا سیکھنا، تھوڑا سا پڑھنا، تھوڑا سا جاننا، تھوڑی سی لفظی آگاہی، تھوڑی سی خیالاتی شناسائی، اور انسان کے نفس میں اتنا تناؤ، اتنے تکبرات ذات، اتنے اپنے آپ کو طرفوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایک پرفیکشنسٹ اوپینین کے قابل سمجھتا ہے۔ علماء حاضر میں یہی ایک بہت بڑا فساد ہوا کہ جب مسلمان زوال پذیر ہوا، 1300 برس کے بعد جب مسلمان زوال پذیر ہوا، کہاں وہ وقت کے سلطنت عثمانیہ کے بیڑے میڈیٹرینین پہ دراتے پھرتے تھے، کہاں وہ وقت کہ پورے ہنگری بوڈاپسٹ یوگوسلاویہ میں ترکمان دستوں کی تگ و تاز ہو رہی تھی، کہاں وہ وقت کہ سسلی میں قاضی اسد بن فرات کی حکومت قائم تھی، اور کہاں وہ وقت کہ یورپ اپنے بچوں کو ڈرایا کرتا تھا، ہش دی ٹرکس آر کمنگ۔ اور پھر جب زوال آیا، ذلت و نامرادی مسلمانوں نے دیکھی، تو پھر انہوں نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا کہ تمام یہ بدعمالیوں کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے، روزے نہ رکھنا ہے، اور تمام کے تمام اسلام عملیت کو بڑھ گیا، آرگنائزیشنل ریلیجن کو بڑھ گیا۔ یہ بھول گئے کہ پروردگار عالم کو فوجوں اور لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہ بھول گئے کہ فرعونہ کی 300 برس کی حکومت وہ ایک مرد واحد سے الٹا دیتا ہے. وہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو اسباب میں محدود کرتے چلے گئے. اخوان المسلمون، تحریک محمدیہ، جماعت اسلامیہ اور اس کی بہت ساری مسلم آرگنائزیشنز نے 20% اسلام کا بیڑا اٹھا لی. صرف 20%. وہ اخلاقیات کی عظیم ترین دنیا جو اللہ اور اس کے رسول نے بلڈ کی تھی، وہ درون ذات جو کائنات کے انکشافات اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطن میں رکھے تھے. کہاں جنید، کہاں بایزید، کیا ہوا عالم اسلام میں؟ یقیناً کہت رجال تھا کوئی صوفی. وہ صوفی کیا چیز ہوتی؟ صوفی کا جب لفظ آیا تو ہر بندے نے زبان تاز دراز. کم علمی کے یہ نتائج کہ کسی نے اسے سوفسٹ آف گریس سے مشتق سمجھا، کسی نے سمجھا کہ نقالی علم کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں نے لباس صوف پہننے والے کو صوفی کہہ دیا. ہاں، تفنن سے تو یہ ممکن تھا. اگر ایک مذاق کرنا ہوتا تو ہم کسی بھی لباس صوف پہنے ہوئے شخص کو صوفی کہہ سکتے تھے، مگر صوفی یہ تو نہ تھا. بڑی خوبصورت بات سید حجوین نے کوٹ کی کہ الصفاء صفت الاحباب، کہ صفا، کہ صوفی تو صفا سے ہے اور صفا تو اللہ کے دوستوں کی صفت ہے. الصفاء صفت الاحباب وہم شموس بلا سحاب، اور یہ وہ آفتاب ہیں جن پہ بادلوں کے سائے نہیں پڑتے. یہ صوفی تو صفائے قلب سے ہے. یہ تو وہ خوبصورت ہستی ہے جس کی زندگی کا سب سے پہلا اور آخری ایم ایک ہے. ابھی آپ نے مجھ سے تصوف کی تعریف پوچھی. میرے نزدیک اٹس اے چیلنج آف پرائیورٹیز. تصوف چیلنج آف پرائیورٹیز. ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت ارض و سماوات کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنسز بندگان عالی کو بخشی، امانت علمیہ بخشی، اس میں ایک انہیرنٹ کوالٹی رکھ لی، اور وہ انہیرنٹ کوالٹی تھی ارینجمنٹ آف پرائیورٹیز، ترتیب ترجیحات. چاہے وہ زندگی کی ایک دن کی ترجیح ہو، چاہے وہ ہفتے کی ہو، چاہے وہ ایک اکیڈیمک ایئر کی ہو، ایک ایجوکیشنل سیمسٹر کی ہو، چاہے وہ حکومت وقت کی 5 سالہ پلان ہو، چاہے وہ زمانہ اور عصر کی ہو، چاہے ایک پوری زندگی کی ہو. خاتون و حضرات، بدقسمتی یہ ہے کہ ذہن انسان لوکل اور امیجیٹ پرائیورٹیز میں انٹرسٹ لیتا ہے اور زندگی بھر کی پرائیورٹی کو نگلیکٹ کرتا ہے. The only fault which a mystic tells you to correct، وہ کردار و افعال کی درستگی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا ہے. وہ کہتا ہے ترجیحات زندگی کو درست کرو. زندگی کی عقل و معرفت کی زمین پر اس قیام کی مستقر و متاع الہین کی ایک ترجیح ہے صرف، اور وہ ترجیح ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننا یا اس کا انکار کر دینا. خاتون حضرات، بہت بڑے عالم کل کے استاد کی حیثیت سے پروردگار عالم نے عقل و معرفت کا صرف ایک کام، صرف اور صرف ایک کام کی نشاندہی کی ہے جب اس نے امانت عقل و شعور دی. اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. جب زمین و آسمان کی مخلوقات کو امانت عقل و شعور پیش کی تو کام صرف ایک بتایا، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. اس نے جبر نہیں کیا. اس نے تشدد نہیں فرمایا
اس مقام انتخاب میں اس نے آپ کو قوت انتخاب ضرور دی، مگر جبر اختیار نہیں فرمایا۔ کائنات میں جہاں جبر آپ کی خدمت پہ استوار ہے، کائنات میں اگر ہوا موجود ہے تو آپ کی خدمت میں ہے، اگر سورج ایک فاصلے پر ہے تو آپ کی خدمت میں ہے، چاند اگر مقررہ جگہ قائم ہے تو آپ کی خدمت میں ہے، زمین اگر محور سے ہٹ نہیں رہی تو آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہٹ رہی۔ یہ پوری کی پوری کائنات جبریہ اصولوں پہ قائم ہے، مگر ہر اصول جبر جو ہے آپ کی خدمت پہ استادہ۔ اس لیے انسان کو ایک بہت بڑے ماحول اور ایک کائنات میں ایک زندگی اور ایک آبادی اور ایک مستقر دے کر، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو ایک بالکل ڈیفرنٹ کائنڈ آف اے سچویشن تھی پورے یونیورسل آرڈر میں، اس نے ایک اس سے چانس لیا کہ کبھی نہ کبھی حضرت انسان یہ ابن آدم کبھی نہ کبھی جو ہے اس کسی معقولیت کے تحت اپنی پوری زندگی کی پرائیورٹی سارٹ آؤٹ کرے گا اور یہ سوچے گا اور کہے گا کہ مالک و کریم، ہماری زندگی، ہمارا وجود، ہماری عقل و معرفت، ہماری دانش تمام تر اس لیے ہے کہ اس وقفہ حیات میں تجھے جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے نکلتے ہوئے سہرانے جب قبر کے پہنچے اور ہم سے جو پہلا سوال کیا جائے من ربوں کا، کہ تمہارا رب کون تھا، تو ہم آرام و اطمینان سے کہہ سکیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صوفی بائی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو مناسب وقت میں، مناسب عمر میں، مناسب اعتدال کی قوتوں کے ساتھ جس نے اپنی زندگی کی ٹاپ پرائیورٹی اللہ کو چن لیا، جس نے فیصلہ کر لیا کہ میرے لیے بچے اہم، میرے لیے بیوی اہم، میرے لیے خاوند اہم، میرے لیے بہن بھائی اہم، میرے لیے زندگی اہم، اشیاء اہم، سونا چاندی اہم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الْفِضَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ تمام تر متاع حیات دنیا ہے، عزت اور تکبرات اور وجاہتوں کی تلاش متاع دنیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، یہ غرور و وجاہت کی دنیا ہے۔ اس سراب حقیقت سے جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں، یہ سراب حقیقت ہے، اس سے بچ کے نکل جانا معرفت حقیقت ہے۔ اور جب انسان اس سے بچ کے نکلتا ہے، وہ اس اطمینان کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں نے کارگاہ حیات میں نے اپنا معاملہ درست رکھا اپنے اللہ کے ساتھ، اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر تم اپنی ٹاپ پرائیورٹی کے بارے میں غور فکر کرو، سوچو اور کہہ دو کہ خدا نہیں ہے، تو وہ صورتحال اللہ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ آپ تمام زندگی اس کے بغیر غور و فکر کے اس کو تسلیم کرے اور اندھا دھند تقلید کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی میراث لے کے مر جائیں۔ وہ خدا جو قرآن میں طعنہ دیتا ہے اپنے اہل کفر کو، اگر تم غور و فکر کرتے، اگر تم اپنا شعور استعمال کرتے تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہ کرتے بلکہ پروردگار عالم کو جان جاتے، مان جاتے، مگر چونکہ تم نے غور و فکر سرے سے کیا ہی۔ کیا تعجب ہے خواتین و حضرات کہ وہ معاشرہ، وہ امت مسلمہ جس کو صرف صوفیوں سے بھرا پڑا ہونا چاہیے تھا، آج صوفی اس میں عجوبہ روزگار ہو گیا۔ آج اس میں عجیب و غریب بات ہے کہ کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، کسی پہاڑ کی کوہ میں ایک بندہ خدا بستا ہے۔ یہ حیرانی کی بات ہے، ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہ ہوا؟ کیوں ایک پوری کی پوری سوسائٹی اٹھ کے خدا رسیدہ ہو گئی؟ کیا ہوا کہ ایک پورے کا پورا ماحول الہیات کا ماحول ہو گیا؟ آپ کا خیال یہ تھا کہ صوفی کو سنگولر انسان ہونا چاہیے، اور خدا کے رسول نے یہ ثابت کیا کہ پوری کی پوری قوم، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی خدا رسیدہ ہو سکتی۔
کون مسلمان ہے جو یہ دعویٰ رکھے کہ وہ اصحاب رسول سے بڑھ کر ہے؟ کون مسلمان ہے کہ جو یہ جرت کرے کہ مقامات و درجات میں وہ کسی بھی صحابی رسول سے بڑھ کر ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمام دنیا کے اولیاء اللہ اور سابقہ اور موجودہ بھی مل جائیں تو کسی صحابی کے گرد پاک کو نہیں پہنچتے۔ خواتین و حضرات، وہ ہوا کیوں؟ ایک بہت بڑے استاد الہیات نے جو سبق پرائیورٹی کے سکھائے، جو تعلیم و تربیت دی، اور جو اسباق اس نے عطا فرمائے، اس کے ان لوگوں نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری سوچ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سوال و جواب کے ساتھ، اگر سوال و جواب نہ ہوتے خواتین و حضرات تو اتنی بڑی کتبہائے حدیث مرتب نہ ہوتی، اگر پوچھ گچھ نہ ہوتی، تجسس نہ ہوتے، اور سوال جواب بھی کیسے؟ آپ نے تو مسائل کی گفتگو سنی ہوگی، مگر یہاں تو ایسے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جو موجودہ دور کا سائنسدان بھی نہیں کر سکتا۔ کیا ہے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم، اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے کہاں تھے؟ وما کان فی امان، وہ اما میں تھے، اوپر بھی ہوا تھی، نیچے بھی ہوا تھی۔ خاتون حضرات، سائنسدان میں اور صوفی میں ایک میجر فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے موسٹ سفسٹیکیٹڈ اور سپیریئر سائنٹیفک معراج کو جا رہا ہوتا ہے، مابعد الطبیعات کو، مابعد النفسیات کو جا رہا ہوتا ہے، خدا کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے۔ خدا کوئی ایبسٹریکٹ وجود نہیں ہے، خدا تجرید نہیں ہے، مفروضہ وہمہ یا وسوسہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو ترک کیوں نہیں کر دیتا بندہ؟ اگر غور و فکر استعمال کرو گے تو اس کو ترک کرو گے۔ یہ وہ حقیقی وجود ہے کہ جس کو حقیقی وجود مان لیا جائے تو پھر شاید باقی کائنات کا حقیقی وجود باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے شیخ جنید نے فرمایا، شیخ جنید نے کہا کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا توحید ہے، کہ پورے کے پورے فلسفہ توحید کو مختصراً بیان فرمایا کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا توحید ہے۔ خواتین حضرات، قدیم تو بس ایک ہے، اللہ کے سوا تو کوئی قدیم نہیں۔ پھر ساری کائنات ہی حدوث میں ہے، پھر زمین و آسمان ہوئے ہیں، ہم وہی ہیں، تمام پیر فقیر پیمبر وہی ہیں۔ تو ایک لمحہ وجود میں، تخلیق کے ایک ایسے مرحلے میں توحید ایک ایسا مقام ہے صوفیاء کے نزدیک کہ جو یا ان کے نزدیک اس مشکل سینٹنس سے ایکسپلین ہوتا ہے، جیسے شیخ جنید نے کہا قدیم کو حادث سے جدا کرنا توحید ہے، یا سورہ اخلاص سے طے ہوتا ہے۔ اللہ بہت بڑا استاد ہے، اتنا بڑا استاد ہے کہ اس نے لوگوں تک ہر سبق آسانی سے پہنچایا۔ اگر ایک طرف آپ سورہ اخلاص پڑھ لو اور دوسری طرف جنید کی یہ سٹیٹمنٹ رکھ لو تو معلوم ہوگا کہ خدا نے زیادہ آسان کر کے بتایا ہے کہ میں ہی قدیم ہوں، میں ہی واحد ہوں، میں ہی ہر ریلیشن سے آزاد ہوں، میں خدا مطلق ہوں، اور میں اپنی بے نیازی میں کسی بھی ہستی کا چاہے کتنی بڑی کتنی مبارک ہوں، میں کسی کا مرہون منت نہیں ہوں۔ میں نے اگر اپنے پسندیدہ وجود تخلیق کیے، میں نے اپنے محبوب اشخاص کو تخلیق کیے، میں نے اگر محسنین تخلیق کیے، مومنین تخلیق کیے، میں نے اپنے ولی تخلیق کیے، تو یہ میرا اپنا پرسنل چوائس ہے۔ nobody can question me about that۔ یہ درجات عالیہ جو میں نے قائم کیے، خواتین و حضرات، ایکیڈیمکس کے لوگوں کا وہ حال ہے جو اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گدھا ساری زندگی رہٹ کے گرد چکر لگاتا رہے تو اس سے وہ دانشور تو نہیں ہو جائے گا۔
یعنی آپ غور کیجئے کہ تمام وہ احباب جن کو کچھ احادیث نفس اچھی نہیں لگتی، اگر کسی کو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی اب چلو اب جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں، تو کہیں گے حدیث ہی نہیں، یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں، کمزور ہے، ناقص ہے۔ وہ بھلا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کیوں کہے گا کوئی شخص؟ اس لیے کہ ان کی اپروچ ڈاگمیٹک ہے، پری فکسڈ اپروچ ہے، جس میں ایک شمع برابر اخلاص تو ان کے دل میں خدا کے بارے میں ہوتا نہیں۔ تو بیچارے پرسنل امیجز میں وہ پیغمبر کے کلام کو لوکل فرماتے ہیں، قرآنی آیات کو لوکل کر دیتے ہیں۔ بھئی اگر قرآن کی آیات لوکل ہیں خواتین و حضرات، تو میرے پاس یہ لبرٹی ہونی چاہیے نا کہ میں اللہ سے کہوں کہ 1/4 تو قرآن کا ویسے لے جانا جو اس وقت اپلیکیبل تھا، اب تو نہیں ہے، اس لیے چھٹی ہوئی، باقی تھوڑا بہت میں اپنی ضرورت کے مطابق بھی قرآن سے نکال لوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سارے کا سارا میں بڑی آسانی سے، یہی تو کام تو پہلے قوم یہود نے کیا تھا، یہی کام میں اب کر لوں گا۔ تو ہر زمانے میں تعویل کے چیپٹر میں ایسے علماء پیدا ضرور ہوتے رہے کہ جنہوں نے ریجڈلی، بڑی فکسڈلی اپنے ہی موقفات کے مطابق تعبیر کی ہے۔ انہوں نے ایک ریلیکسڈ انڈرسٹینڈنگ سے قرآن نہ پڑھا نہ سیکھا۔ پچھلے دنوں ایک موضوع فرما رہے تھے کہ ہم تو جی قرآن سے باہر بات ہی نہیں کرتے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو ایکسپلین کرتی ہے، تو میں نے ویسے عرض کیا کہ دونوں آیات کو کون ایکسپلین کرتا؟ دیکھیں نا، یہ تو سچ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو ایکسپلین کرتی ہے، مگر دونوں آیات کو ایکسپلین کریں تو پھر میں اور آپ ہوں گے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس قرآن زائد ہے؟ فرمایا نہیں، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ وہی جو تم پڑھتے ہو، مگر یہ کہ اللہ نے ہمیں فہم زیادہ عطا کیا۔ جب سلیمان اور داؤد میں ایک مقابلے پر تھوڑا سا کلیش آ گیا ایک ڈیسیشن پر، تو حضرت اللہ کو داؤد کی بجائے سلیمان کی بات زیادہ پسند ہے، تو ایک جملہ فرمایا فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا تھا۔ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن کوارڈینیٹ کرتا ہے، آیات کوارڈینیٹ کرتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کوارڈینیشن کو سمجھنے والی اکائی تو پھر میں اور آپ، پھر یا ابو جہل قرآن پڑھنے والا ہے، یا پھر عمر فاروق پڑھنے، یا عمر بن ہشام پڑھے گا، عمر بن خطاب پڑھے گا۔ خاتون حضرات، اس فرق کو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ریموو نہیں کر سکتی۔ بہرحال انسان کی عقل و فہم و تدبر پہ یہ جائے گا، ورنہ عباس کو تعویل قرآن کیوں نصیب ہوتی؟ اب میں آپ کو تھوڑی سی کسی صوفی کی وضاحت بتا دوں کہ جب ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا قرآن حکیم میں کہ ملکہ سبا کو انہو بن سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملکہ سبا کے زمانے میں ملکہ سبا نے تخت قائم کیا اور تشریف رکھی اور کہا اے اہل دربار، سلیمان کا خط آیا، لگتا ہے کہ بڑا زبردست بادشاہ ہے، تو تم کیا رائے دیتے ہو، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو عمراء نے کہا ہم تیری حمایت میں بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، ہم نے بڑی فتوحات حاصل کی، سلیمان سے بھی نبٹ لیں گے، آپ حکم تو کرو۔ تو ملکہ سبا نے کہا نہیں، میں تمہاری ملکہ اسی لیے ہوں نا کہ میں زیادہ سیانی ہوں۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد اور تباہ و ہلاکت سے آشنا کرتے ہیں، اس کے عمراء اور رؤسا کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور نئی بستیاں بساتے ہیں۔ تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ جو ملکہ سبا نے کہا وہ ہمارے دل پہ بھی درست ہے۔ جب اللہ کسی بستی دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے عمراء اور رؤسا کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس کی خواہشات اور توقعات کے محل مسمار کر دیتا ہے، اس کی آرزوئیں، اس کی خواب، اس کی شعوری جتنی اور جبلی خواہشات کو تہس نہس کر کے پھر اس بستی کو دوبارہ اپنے لیے تیار کرتا۔ تصوف میں قرآن ایک انٹرپریٹیشن میں صوفی کی نگاہ بالغانہ ہوتی،
اسی معاشرے میں وہ ایک فرد ہے، اسی معاشرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیچھے تحریک تصوف میں بہت کچھ ایسی مثالیں گزری ہیں کہ جو شاید آپ کو صحیح نہ لگے، جیسے ان کا بنباس لینا، جیسے کہیں کہیں وہ ایسی غیر معقول، غیر اخلاقی، غیر معتدل حرکات ان سے ہوئیں جن کو کاپی کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، مگر یہ عذر لنگ اللہ کو قبول نہیں۔ ایسا تو ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ کیا آسان تھی امت موسیٰ کے لیے کہہ دینا کہ اے اللہ ہم اپنے پیغمبر کی طرح نہیں ہیں، کہاں سے ہمارے لیے 9 آیات اتریں گی، ہم کہاں سے اپنے دشمنوں پر کھٹمل اور جوئیں برسائیں گے، ہم میں کیا طاقت